جس طرح انہوں نے بھارت کو شکست دی بطور آرمی چیف اور سپاہ سالار، ان کی پاپولیرٹی کا گراف عمران خان سے بھی اوپر چلا گیا۔ بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ موقع محل کی مناسبت سے ڈسیزن لینا جانتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی خوبی جو ہے ہمارے سپاہ سالار جناب سید عاصم منیر صاحب کے ہاں پائی جاتی ہے۔ پاکستان کے دو بڑے خاندان، اس وقت NWFP ہوتا تھا تو سیف اللہ فیملی تھی، یوں کر کے لوگ آتے تھے، چیف منسٹر بنتے تھے اور چلے جاتے تھے، اور اس وقت 50 سال گزر گئے تھے وہ چیف منسٹر نہیں بن سکے۔ پنجاب میں لوگ یوں کر کے آتے تھے، وزیر اعلیٰ بن جاتے تھے، اور چودھری شجاعت فیملی کا کوئی بھی شخص وزیر اعلیٰ نہیں بن سکا۔ اچھا، آپ نے میاں شہباز شریف صاحب کو بھی ہاتھ دیکھا؟ میاں شہباز شریف کے ہاتھ پر یہ 4 سائن پائے جاتے ہیں۔ ایسا شخص ہے بارہا جنرل صاحب اور یہ میاں صاحب اگلے 5 سال تک بینگ اے پرائم منسٹر اور بینگ اے آرمی چیف موجود رہیں گے۔ آپ جو بات پوچھنا چاہ رہے ہیں میں یہ نہیں کروں گا۔ اچھا، میں جہاں لوگ سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ بات ہے جی عمران خان، بکتا ہی عمران خان ہے۔ اچھا، ویسے یہ کیا وجہ ہے ملک صاحب، آپ نے کبھی آبزرو کیا ہے لوگ عمران خان ہی کو کیوں سننا چاہتے ہیں؟ ایک تو جنسی جاذبیت کی لکیر گریڈ آف وینس پائی جاتی ہے، جن کے ہاتھ پر پائی جائیں انہیں 8 سال کی بچی سے لے کر 80 سال کے مائی تک جو ہے بسم اللہ کہتی ہے۔ 2025 آ گیا اور 2025 آدھا گزر گیا، عمران خان ابھی تک رہا نہیں ہوا۔ ویسے تاریخ آپ نے بھی نہیں دی تھی، میں شاید ایک جگہ پہ ریفرنس کے طور پہ کہا ایک بھی میں نے تاریخ نہیں دی کہ کب رہا ہوں۔ آپ نے کہا مجھے پتہ ہے، اور پاکستان کا واحد پامیسٹو جس نے ان کی رہائی کی ایک بھی تاریخ نہیں دی۔ آپ نے ویسے علیمہ خان صاحبہ کا بھی ہاتھ دیکھنے کا اتفاق ہوا؟ اچھا، علیمہ خان صاحب کیا پالیٹکس کرے گی؟ کچھ کرنے کو نہیں ہے تو کیا کریں آپ؟ نہیں، وہ جینوئن ایفرٹ کر رہی ہیں عمران خان کے لیے، بس کچھ نہیں کرنے کو تو کر رہی ہے۔ عمران خان کو سب سے جو زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مریم نواز ایک سکسیسفل وزیر اعلیٰ کے طور پہ سامنے آئی ہیں، کوئی دوسری رائے نہیں، کوئی دوسری کامیاب ہیں۔ کوئی دوسری رائے۔ مریم نواز کو اب وزیر اعظم بنتا دیکھ رہے ہیں؟ دوسری جگہ پہ تھوڑے سے اختلافات نے سر اٹھا لیا ہے۔ یہ دوسری جگہ کون سی ہے؟ جن 2 پارٹیوں کا نام لیا، جن کا چولی دامن کا ساتھ۔ یس۔ پھر وہ کہتے ہیں ساڈے منڈے نو بھی بنا۔ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں یہ پرائم منسٹر کی امیدوار ہیں۔ تو کون پہلے بنے گا، مریم یا بلاول؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مودی دوبارہ کچھ ایسا سوچے گا پاکستان کے ساتھ؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ ہندو بنیے پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی بات، میرے بارڈروں پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور ان کے سپاہ سالار جاگ رہے ہیں، لہذا کچھ فکر والی بات۔ اچھا، یہ ٹرمپ صاحب اچانک جو ہے وہ پاکستان کی محبت میں جاگ گئے ہیں، یہ کیا کہانی ہے آپ؟ کاروباری آدمی کبھی بھی کسی کی محبت میں نہیں جاگتا، وہ گیو اینڈ ٹیک کریں گے، لینے دینے کے وہ پکے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو محبوبہ بھی پسند آ جائے اس کو بھی ایک رات رکھتے ہیں، عمر بھر کے لیے بیوی کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ السلام علیکم، GNN اسٹوڈیوز کے ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں عمر بشیر۔ ناظرین، پاکستان میں اب تک 17 جنرلز جو آرمی چیف رہ چکے ہوئے ہیں گزر گئے، اور ان میں سے 5 ایسے ہیں جو بڑے مشہور و معروف ہوئے۔ اگر آپ جنرل ایوب خان سے شروع کریں تو جنرل ایوب خان کے بعد ہم نے دیکھا جنرل یحییٰ ہے، اور اس وقت کیا ہوا، پاکستان علیحدہ ہو گیا، مشرقی پاکستان۔ اور پھر اس کے بعد جنرل ضیاء آیا اور ہم نے افغان وار دیکھی، پھر ان کے بعد جنرل مشرف آئے تو ہم نے افغان وار ہی دیکھی۔ لیکن پھر ایک جنرل عاصم منیر آئے اور ہم نے دیکھا کہ جنرل عاصم منیر کے دور میں، ابھی حاضر وقت میں، پاکستان نے بھارت کو ایک محاذ پر شکست دی، سپاہ سالار جنرل عاصم منیر کی بدولت سے ہوا۔ میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے جنرل عاصم منیر کا وہ ہاتھ دیکھا، اور وہ بڑی بخوبی واقف ہیں ان کی اس صلاحیتوں سے، ان کو پتہ ہے کہ ان کے ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت رائٹر آف دا نیو لاز آف دا پامسٹری بائی صادق ملک صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، زبردست۔ ملک صاحب، میرے ذہن میں ایک سوال یہ ہے، سب سے پہلے میں بڑی دیر سوچتا رہا کہ پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے، لیکن چونکہ اب ہم بیٹھ چکے ہیں نشست میں تو میرا خیال ہے پوچھ ہی لینا چاہیے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ نے ان کا ہاتھ تو دیکھا۔ اچھا، ویسے کتنا عرصہ پہلے یہ ہاتھ دیکھا تھا آپ نے؟ میں نے 8 سپٹمبر 2020۔ اچھا، 2020 میں آرمی چیف بننے سے پہلے کی بات ہے؟ تب آپ کور کمانڈر گجرانوالے؟ کور کمانڈر گجرانوالہ۔ اچھا، تو آپ نے ان کا ہاتھ دیکھا 2020 میں، ابھی چل رہا ہے 2025، 2022 میں وہ تقریباً آرمی چیف بنے۔
یس. اور ابھی 2025 ہو گیا اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور بھارت کی جو جنگ ہوئی اس میں جنرل عاصم منیر صاحب کی جو صلاحیتیں تھیں وہ ہمیں نظر آئیں، جس طرح انہوں نے بھارت کو شکست دی بطور آرمی چیف اور سپاہ سالار. اب ان کی پاپولیرٹی کا گراف جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے، میں نے بڑے سارے لوگوں سے پوچھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی پاپولیرٹی کا گراف عمران خان سے بھی اوپر چلا گیا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دو علیحدہ علیحدہ کوشچن ہیں ایک سوال میں. ٹھیک ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ انتہائی محترم سپاہ سالار جناب سید عاصم منیر صاحب کے ہاتھ پر سارے کے سارے ابھار نمایاں اور برین لائن ایکسٹرا آرڈنری ہے. اور اس کے ساتھ خاص طور پر مریخ کے ابھاروں پر بھی گوشت ہے، جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ لیڈر اور بیباک جرأت کے مالک ہیں. اچھا. جب ان کا کمبینیشن برین لائن کے ساتھ بناتے ہیں تو یہ دو کمبینیشن اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ موقع محل کی مناسبت سے ڈسیزن لینا جانتے ہیں. اچھا. دنیا میں کوئی بھی وہ لڑائی گھر میں ہو، شہر میں ہو یا ملکوں کی، ٹھیک ہے، جیتے وہی جنہوں نے ان ٹائم ڈسیزن لیے. ٹھیک ہے. اور یہ سب سے بڑی خوبی جو ہے ہمارے سپاہ سالار جناب سید عاصم منیر صاحب کے ہاں پائی جاتی ہے. واللہ عالم بالصواب. اچھا، اب آپ نے جیسا کہا کہ اس سوال میں دو پورشنز ہیں. دوسرا، جب شہرت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہر شخص اپنے حوالے سے شہرت لے کر پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان کی شہرت کا گراف جو ہے بحیثیت سپاہ سالار ہے. اور جب آپ دوسری شخصیت کی بات کرتے ہیں تو ان کی شہرت کا گراف جو ہے بحیثیت سلیبرٹی ہے. جب آپ سیاستدان کے طور پر کہتے ہیں تو یہاں میں یوتھیوں سے معافی چاہوں گا، وہ خود کو بحیثیت لیڈر تو بنوا نہیں سکے. واللہ عالم بالصواب. اچھا، اب اس میں ایک چیز مجھے بتائیے گا، اگر جنرل عاصم منیر جنرل نہ ہوتے، کوئی اور کسی ڈسپلن میں ہوتے، تو کیا تب بھی پاپولیرٹی ملتی؟ کیونکہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایونٹ آپ کو پاپولیرٹی دے کے چلے جاتے ہیں. تو اس وقت اگر کوئی اور آرمی چیف ہوتے شاید وہ بھی اتنے پاپولر ہوتے، یا یہ اگر کسی اور فیلڈ میں ہوتے تو بھی اتنے پاپولر ہونے تھے؟ پھر بھی وہ سید عاصم منیر ہی ہوتے. اچھا، مشہور و معروف ہوتے اور لوگ انہیں جانتے اور اسپیسیفکلی اس تناظر میں جانتے، اور بحیثیت سپاہ سالار ہی معروف ہوتے. صحیح ہے. کیوں؟ یہاں جب آپ سوال کرتے ہیں نا تو آپ اینکرز یہ بھول جاتے ہیں کہ مستقبل شناسی کے علوم و فنون کے بندے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ ایک ہاتھ کرتے ہیں. اچھا، وہ کیا ہوتا ہے جی؟ اپنی ہی بات کی نفی کر دیتے ہیں. اچھا. میں بول کے گیا ہوں کہ سپاہ سالار کے ہاتھ پر دونوں ابھار مریخ کے گوشت پایا جاتا ہے. اور وہ کہاں پہ ہوتے ہیں سر ویسے؟ یہ والا اچھا جو ذہنی طور پر طاقتور بناتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ والا میں بھی جو جسمانی طور پر طاقتور بناتا ہے. اچھا جی، ان کا میں ذکر کر کے گیا. ٹھیک ہے. اگر آپ کے اس سوال کو میں لے لوں اور شہرت کے نتیجے میں یا اور کسی سوال کے نتیجے میں میں اس بات کو اگنور کر دوں تو اس کا مطلب ہے میں سوالوں کے جواب دے رہا ہوں، بات برائے بات کر رہا ہوں، پیش گوئی یا کسی بھی شخصیت کے ہاتھوں کے حوالے سے انالیسز نہیں کر رہا. صحیح ہے. اچھا، اب تھوڑا ان کے ہاتھ پہ انالیسز ذرا آپ نے دیکھا ہوا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ان کی مدت جو ڈیو ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ ہے وہیں پہ ہونی ہے یا ان کو ایکسٹینشن ملے گی؟ یہ آؤٹ آف کویسچن ہے. اچھا، اس لیے کہ نہیں سر یوں نہ کریں، میں بتاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے آپ بتانا نہیں چاہتے تو علیحدہ بات ہے، لیکن بتا کلو تو دینا ہمارے ناظرین کو، ویورز کو، ایسے نہ جانے رہے. بتاتا ہوں سر. یہاں میں اپنے سننے والوں سے بھی معافی چاہوں گا کہ آرمڈ فورسز کے وہ لوگ جو سرونگ ہوتے ہیں ان کی سروس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جاتی. یہاں میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سنا دیتا ہوں. سر. جن 4 جرنیلوں کے آپ نے نام لیے ان میں انتہائی محترم جناب
जनरल ज़ियाउल हक साहब भी थे। जी। उनके एक्सपायर हो जाने के बाद अगले जो आर्मी चीफ कौन थे? मिर्ज़ा असलम बेग। जी। मिर्ज़ा असलम बेग साहब चाहते तो उनकी जगह आ सकते थे, लेकिन उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। ठीक है। अब यहाँ मुनासिब नहीं समझा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि फिर दोबारा उन्होंने पॉलिटिक्स में आने के बाद उसी पोजीशन के लिए कोशिश की जिस पोजीशन को वो उस वक्त ले सकते थे। अब इसी तरह से मामला चलता रहा। रियाज बटालवी अल्लाह जन्नत नसीब करे, अच्छा, जनाब मिर्ज़ा असलम बेग साहब हयात हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इलेक्शन से पहले। अच्छा। अपनी पार्टी बनाना चाह रहे थे। ठीक है। अब जब पार्टी बनाना चाह रहे तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फरमाया कि मैं इलेक्शन के फ़ौरन बाद एक पार्टी बना रहा हूँ। ठीक है। और उस पार्टी में जो मेरे लोग होंगे वो इलेक्शन जीत कर आएंगे। मैंने बड़े गौर से बात सुनी। अब कुदरती तौर पर यह था कि जिन जिन लोगों के दरमियान उनकी ये बात हुई थी, मैं उनके हाथ देख चुका। ठीक है। और मैंने जनरल साहब से कहा कि आपके सब लोग हार जाएंगे। उनके अफसर बकार ख़ास थे मुस्तफ़ा, ग़ुलाम मुस्तफ़ा। ठीक है। उस वक्त चूँकि वो चाय चल रही थी, सब पी रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मलिक साहब का नंबर लो और मेरी बाद में मीटिंग भी करवा रही है। अच्छा। मीटिंग में उन्हें बताया गया कि आपके लोग इलेक्शन हार जाएंगे। ये मेरा अपना हाथों के हवाले से ज़ाती मुशाहिदा है। ठीक है। जबकि आप सहाफ़ियों ने जो सवालात पूछे उसमें ये था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इलेक्शन जीत कर आ रही हैं और इस इलेक्शन के बाद जब आप पार्टी में अपने मेंबर लेकर जाएंगे तो क्या आप सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं? तो उन्होंने फरमाया कि इसका फ़ैसला मैं बाद में करूँगा, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलवाता हूँ कि मेरे मेंबर इलेक्शन जीत कर आ जाएंगे। तो बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो इस तरह से नहीं होती जिस तरह से हम समझते हैं। लिहाजा एक तकदीर है जो काम कर रही है और एक वो है जो मैं चाहता हूँ, लेकिन होता वही है जो तकदीर में लिखा होता है। वल्लाह आलिम बिस्वाब। अच्छा, आप इसका मतलब ये है कि आपने जो बात की है मुझे तो यूँ समझ आ रही है कि मुमकिन तौर पे वो एक्सटेंशन ना लें, शायद सियासत में भी जा सकते हैं। अच्छा, ये आपने ख़ुद से नतीजा अख़ज़ कर लिया। मैंने पॉलिटिक्स की इनके हवाले से अभी कोई बात नहीं की। इनकी नहीं की आपने, जनरल असलम बेग की, जनरल मिर्ज़ा असलम बेग का रेफरेंस दिया है, मिसाल दी है ना, मिसाल दी है। जनरल मुशर्रफ ने भी तो पार्टी बनाई थी। वैसे जनरल मुशर्रफ साहब ने भी पार्टी बनाई। उनके हवाले से भी एक छोटा सा किस्सा है। जी प्लीज़। 2007 में इलेक्शन होना था जी। पाकिस्तान के दो बड़े ख़ानदान KPK, उस वक्त NWFP होता था तो सैफुल्ला फैमिली थी। ठीक है। यूं करके लोग आते थे, चीफ मिनिस्टर बनते थे और चले जाते थे, और उस वक्त 50 साल गुजर गए थे, वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सके। अच्छा। पंजाब में लोग यूं करके आते थे और वज़ीर आला बन जाते थे और चौधरी शुजात फैमिली का कोई भी शख्स वज़ीर आला नहीं बन सका। मैंने चौधरी परवेज़ इलाही से रिक्वेस्ट की कि आप बाकायदगी से ऐलान करें कि हम इलेक्शन 2008 में लेके जा रहे हैं, कोई मेंबर एहतजाज नहीं करेगा और MMA जिसके साथ आपका मुआहिदा हुआ है वो भी एहतजाज नहीं करेगी कि हम 2007 में इलेक्शन लेके आए हैं। ठीक है। और 7 की बजाय इलेक्शन 8 में चले गए। जितना भी एक प्रोग्राम उनका बनाया गया था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को अपोजिशन में बिठाकर तो काफ लीग को आगे लेके जाएंगे। ठीक है। तो चौधरी साहब को मशवरा दिया गया कि आपके हाथ पर मुकद्दर की लकीर साथ दे रही है तो आप अपने 5 साल पूरे करें। तो उन्होंने अपने 5 साल पूरे कर लिए और फिर उसके बाद कोई भी अभी तक पंजाब में चीफ मिनिस्टर नहीं आया। वही
پرانے جن کا مقدر ساتھ دیتا ہے بحیثیت چیف منسٹر چل رہے ہیں، واللہ علیہ بالصواب۔ اچھا، آپ نے میاں شہباز شریف صاحب کا بھی ہاتھ دیکھا ہے؟ میاں شہباز شریف کے ہاتھ پر یہ 4 سائن پائے جاتے ہیں، بہت سارے میں پوڈ کاسٹ میں کہہ چکا۔ یہ چوتھی انگلی کے نیچے، تیسری کے، دوسری کے اور پہلی کے، یہ عمودی خط ہے۔ یہ جس طرح سے ماؤنٹ آف جوپیٹر کے نیچے سائن آف جوپیٹر، سائن آف سیٹن، سائن آف اپالو اور سائن آف مرکری، یہ جس ہاتھ پر بھی ہو۔ کمال کی بات ہے جی کہ ایسا شخص بارہا مرتبہ اقتدار میں آتا ہے لیکن مشکل میں رہتا ہے۔ میاں صاحب بارہا مرتبہ اقتدار میں آئے لیکن ہمیشہ مشکل میں رہے، کبھی وہ انڈور میں مشکل میں رہے، کبھی وہ آؤٹ ڈور میں مشکل میں رہے، لیکن سروائیو کر جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ 4 ابھار اس بات کی علامت ہیں کہ ایسا شخص انتھک محنت پر یقین رکھتا ہے اور کر لیتا ہے، اور پھر جہاں اٹھ کر کھڑے ہو کر کتنا سر اوپر کر کے بات کرنی ہے، یہ میاں صاحب بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، واللہ علیہ بالصواب۔ اچھا، اب آپ نے جنرل صاحب کا بھی ہاتھ دیکھ لیا، میاں صاحب کا بھی دیکھا، اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنرل صاحب اور یہ میاں صاحب اگلے 5 سال تک بینگ اے پرائم منسٹر اور بینگ اے آرمی چیف موجود رہیں گے؟ آپ جو بات پوچھنا چاہ رہے ہیں میں یہ نہیں کروں گا۔ اچھا، میں جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ کان اس طرح سے پکڑ لیں یا اس طرح سے بات ایک ہی ہے، ٹھیک ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایکسٹینشن ملے گی کہ نہیں ملے گی، تو میں ان کی سروس کے بارے میں بات نہیں کروں گا۔ اچھا، نہیں، تو وہ جس طرح سے بھی آئیں گے، عمر بشیر ہیں، میں آپ کی قابلیت کا بہت معترف ہوں۔ یہ آپ کی محبت ہے۔ نہیں، سوال میرا یہ ہے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ میاں شہباز شریف صاحب 5 سال پورے کرتے نظر آ رہے ہیں۔ میں دعا گو۔ اچھا، آپ دعا کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ جی وہ جو ہوتا ہے نا، ہاں جی پکے ہیں۔ اگلا سوال۔ اچھا، یہ ویسے آپ نے بڑی حیرت انگیز بات بتائی ہے۔ کل پرسوں ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ یہ چیز ڈسکس ہو رہی تھی کہ ممکنہ طور پہ پاکستان میں جتنی بھی حکومتیں گزری، یہ مت ٹوٹی پیپلز پارٹی کی حکومت 2008 میں قائم ہوئی، اس میں 2007 جب الیکشن ہوئے اس کے بعد کسی بھی ڈیموکریٹک پارلیمنٹ نے یا پارلیمان نے 5 سال پورے کیے، دونوں ہی پرائم منسٹر نہیں کر سکا ابھی تک۔ دونوں ہی صاحب نصیب ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی والے بھی اور پاکستان مسلم لیگ نون والے بھی۔ ٹھیک ہے، جب بھی آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں تو سمجھیے کہ کسی تیسرے کا ڈر ہے، اور وہ تیسرے کا ڈر جو ہے یہ دونوں آپس میں لڑائی کے بعد اس طرح سے ختم کرتے ہیں کہ پھر دوبارہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ ان کا بڑے شاندار طریقے سے چل رہا ہے، واللہ علیہ بالصواب۔ اور چلتا رہے کہ ابھی میں بات نہیں کر رہا، یہ بڑا زومانی بات ہے۔ اچھا، کیونکہ میں ماضی کے حوالے سے بات کر کے گیا ہوں، یہ پیش گوئی نہیں تھی۔ چلتا رہے گا کا ہے جو ہے یہ ابھی سوالیہ نشان ہے۔ اچھا، چلیں آگے چلتے ہیں سر۔ اب بات چلتی ہے جی اس طرف جہاں لوگ سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ بات ہے جی عمران خان۔ بکتا ہی عمران خان ہے۔ اچھا، ویسے یہ کیا وجہ ہے ملک صاحب، آپ نے کبھی آبزرو کیا ہے لوگ عمران خان ہی کو کیوں سننا چاہتے ہیں؟ اچھا، سننا نہیں چاہتے۔ عمران خان صاحب کے ہاتھ پر میں نے ہر پوڈ کاسٹ میں بتایا ہے کہ ان کے ہاتھ پر ایک تو جنسی جاذبیت کی لکیر گریڈ آف وینس پائی جاتی ہے۔ اچھا، اس کو ذرا ایکسپلین کیجیے گا، وہ کیا ہے جنسی جاذبیت؟ یہ یہاں انگلی سے شروع ہوتی ہے اور یہ چاند بنا کر آتی ہے، اگر یہ دیکھ سکے تو ہلکی سی نظر آئے گی، لیکن ان کے ہاتھ پر کھدی ہوئی ہے۔ پھر یہ لکیر کے ہوتی ہے ماؤنٹ آف جوپیٹر سے شروع ہوتی ہے، اس کو ہارٹ لائن کہتے ہیں، یہ بھی جنسی کشش کی علامت ہے۔ اچھا، جن کے ہاتھ پر یہ 2 لکیریں پائی جائیں، یہ خان صاحب کے ہاتھ پر 2 لکیریں پائی جاتی ہیں، میں اپنی لکیروں کا نشاندہی کے لیے بتا رہا ہوں، میرے ہاتھ پر یہ نہیں ہیں، ان کے ہیں، وہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے انہوں نے ان کے پیچھے ہیں، میرے ہاتھ پر نہیں ہے۔ جن کے ہاتھ پر پائی جائیں انہیں 8 سال کی بچی سے لے کر 80 سال کے مائی تک جو ہے بسم اللہ کہتی ہے۔ اچھا، جس کی بنیاد پر ایسا شخص بہت چاہا گیا ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ میرے سپہ سالار کی
شہرت اور ان کی شہرت میں بنیادی طور پر فرق ہے. کس شہرت کی بلندیوں پر کون ہے اور وجہ شہرت کیا ہے، یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اب مجھے ایک بات یہ بتائیے ملک صاحب کہ بڑے سارے لوگ، یہ بڑا عام سا کامن کویشچن ہو گیا ہوا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ جی عمران خان کب رہا ہوگا، اور بڑے سارے ایسٹرولوجر، پامسٹ، پتہ نہیں کیا کیا، علم نجوم کے ماہر، اور لمبی چوڑی، مجھے ان کے صحیح طرح سے نام بھی نہیں آتے، معذرت کے ساتھ زائچہ بھی نکالتے ہیں، کیا کہتے ہیں، بڑے سارے لوگوں نے تاریخیں دے دیں اور وہ تاریخیں گزر گئی ہوئی ہیں، اور انہوں نے تاریخیں دوبارہ گزری ہوئی تاریخوں کو دوبارہ زندہ کیا. نہیں جی ہم نے بتایا تھا اس طرح کر کے اس میں 3 مہینے ایڈ کر لیں تو وہ 6 ہو جاتا ہے، 6 کے بعد پھر یہ 9 ہو جائے گا. کرتے کرتے 2025 آ گیا اور 2025 آدھا گزر گیا، عمران خان ابھی تک رہا نہیں ہوا. میرا سوال یہ ہے، ویسے تاریخ آپ نے بھی نہیں دی تھی، آپ نے شاید ایک جگہ پہ ریفرنس کے طور پہ کہا تھا کہ مجھے میں نے تاریخ نہیں دی کہ کب رہا ہوں گے. آپ نے کہا مجھے پتہ ہے، اور پاکستان کا واحد پامیسٹو جس نے ان کی رہائی کی ایک بھی تاریخ نہیں دی. اچھا اب آ رہی سمجھ آ رہی ہے. اچھا کہ 2025 میں حالات اس طرف اپنا جھکاؤ لیں گے کہ 8 سیڑھیوں کے بعد چھت آتی ہے اور پھر دنیا نظر آنا شروع ہوتی ہے. 8 سیڑھیوں کے بعد چھت نظر آتی ہے اور پھر دنیا نظر آنا شروع ہوتی ہے. محترم عمران خان صاحب پہلی سیڑھی پہ 2025 میں قدم رکھ دیں گے. اچھا. جس کی بنیاد پر ہے ان کی مشکلات میں آہستہ آہستہ تھوڑی سی بہتری آنا شروع ہو جائے گی اور یہ بہتری آتی چلی جائے گی. واللہ علم بالصواب. اور وہ قدم رکھ چکے ہوئے ہیں ابھی نہیں، ابھی صرف خبروں تک ہے کہ روزانہ کہ وہ ان کو رہائی مل گئی، وہ رہا ہو کر گھر آ گئے، وہ رہا ہو کر دوسرے صوبے پہ انہیں منتقل کیا جائے گا. اچھا یہ آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں. ابھی جب آپ کہہ رہے تھے نا 8 سٹیپ ہیں پھر چھت آئے گی، تو میرے ذہن میں فوراً گنتی شروع ہو گئی کہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، 8واں مہینہ. اگست میں شاید رہائی ہو جائے، لیکن پھر آپ نے کہا جی ابھی تک تو انہوں نے ایک قدم بھی نہیں رکھا. ابھی انہوں نے یوں کر کے پہلا قدم رکھا ہے، تو یہ مہینوں کے اعتبار سے نہیں، ایک پورا سسٹم ہے. جب لانچ ہوگا تو پھر اس کے بعد بات بنے گی، کیونکہ خان صاحب کے ہاتھ پر لکیریں موٹی، ہتھیلی گہری، اور ایسے لوگ تو پانی کنویں سے نکال رہے ہو نا تو درمیان میں پانی آ کے رک جاتا ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کو 3 مہینے لگ گئے اور پھر اس کے بعد بالٹا کھینچا تو پانی نکلا. اچھا. بہت سارے لوگ ہیں جی ہمارے بڑے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے تاریخیں دے دی ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس تاریخ پہ بھی روشنی ڈال دی جائے. ہمارے ایک سینئر صحافی ٹی وی پہ پروگرام بھی کرتے ہیں، بلکہ تینوں ہی کرتے ہیں، ایک بہت جونیئر لیول کے ہیں، میری طرح کے صحافی ہیں چھوٹے سے. انہوں نے یہ خبر دی کہ عمران خان صاحب مئی کے اختتام تک عدالتوں کے ذریعے باعزت طریقے سے رہا ہو جائیں گے. پھر ایک اور صحافی انہوں نے کلیم کیا، انہوں نے کہا جی میں نے یہ خبر میں بھی دیتا ہوں کہ جی وہ مئی تک عدالتوں کے ذریعے رہا ہو جائیں گے. پھر ان سے بڑے صحافی نجم سیٹھی صاحب، چلے ان کا نام لے لیتے ہیں، انہوں نے بھی یہ تاریخ دے دی کہ جی وہ رہا ہو جائیں گے مئی کے اختتام تک. اب یہ تاریخ کتنی درست ہے، آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے، کیونکہ آپ نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ تو میرا چولی دامن کا ساتھ. اچھا جی. 2013 کے بعد چونکہ میں کسی خاص وجہ سے پیش گوئیاں نہیں کر سکتا تھا، ٹھیک ہے، تو پھر ان کی چڑیا متعارف کروائی گئی. اچھا. اور رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے ان کو یہ معاملہ سونپ دیا گیا. یہ آپ نے بڑا باریک نقطہ پکڑا ہے، رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد میں جب دوبارہ اس فیلڈ میں آیا تو یہاں اس فیلڈ میں آنے سے 2 سال پہلے خاص طور پر میں ایک جمخانہ کلب ہے وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو رات کو 10 بجے کے بعد وہاں بند ہو جاتا ہے وہ مین ہال. ٹھیک ہے. تو رات کو 12 بجے ایک ساتھ والے کمرے میں فنکشن ہو رہا تھا، تو سہیل وڈائی صاحب تشریف لائے. اچھا جی. مجھے پوچھا کہ اس سال پیش گوئیاں کر رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں. انہوں نے پھر پوچھا کر رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں. تو پھر انہیں فون کیا، انہوں نے بیٹھے ہوئے اور مجھے بتایا کہ ساتھ جو فنکشن ہو رہا ہے تو میں ان کے لیے 2 کتابیں لے کے آیا ہوں، یہاں میں نے دستخط کروانے ہیں، ان سے آٹوگراف لینا ہے. تو فون پہ وہ کہہ رہے تھے کہ نجم سیٹھی صاحب سے کہنا کہ آپ کا کام ہو گیا ہے. صحافی حضرات پیش گوئیاں نہیں کرتے، تجزیہ کرتے ہیں، خبریں دیتے ہیں یا جب
صحافی حضرات پیش گوئی کی بات کرتے ہیں تو مجھے عجب سا لگتا ہے. یہ کام ان کا نہیں. اس لیے کہ میری پیش گوئی غلط ہو جائے تو وہ ساری میں زندگی بھگتتا ہوں کہ میری پیش گوئی غلط ہوئی. اچھا ویسے مجھے ایک سوال اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں کہ یہ پیش گوئی کرنی ہی کیوں ضروری ہے ہر چیز کے اوپر؟ جی یہ ڈھکن کیسے کھلے گا میں پیش گوئی کر دیتا ہوں, جی یہ چھت کب گرے گی میں پیش گوئی کر دیتا ہوں. یہ ٹرینڈ کیوں ہے ہماری سوسائٹی میں ملک صاحب کہ ہر بات پہ پیش گوئی؟ اچھا کر کون رہا ہے جس کا تعلق بھی نہیں ہے, مطلب اس کی اسٹڈی بھی نہیں ہے. چلیے میں کہتا ہوں جی صادق ملک کریں تو مجھے سمجھ بھی آتی ہے. جتنے بھی ہمارے یہاں پامسٹ یا اس طرح کے لوگ ہیں وہ اکثر کہیں تو سمجھ آتی ہے, میرے جیسا بندہ اٹھ کے کہہ دے تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں کہتے ہیں. ویسے کیوں ضرورت پیش آتی؟ اس لیے کہ حضرت انسان کے اندر جو سب سے بڑی خوبی پائی جاتی ہے وہ ہے خود آگاہی. اچھا یار کتنا معصوم ہے یہ, اپنے بارے میں سب کچھ جانتا ہے اور ہاتھ دکھا کے پوچھ رہا ہوتا ہے 10 یار میں کیے. انڈورسمنٹ لے رہا ہوتا ہے. وہ جو کچھ ہے جانتا ہے لیکن اس کی تائید کے لیے وہ پیش گوئی کرواتا ہے, جس کو ہم پیش گوئی کہتے ہیں, جس کی بنیاد پر یہ مستقبل شناسی کے تمام علوم و فنون معرض وجود میں آئے. واللہ عالم بالصواب. اچھا بالکل ٹھیک, بڑا اچھا ویسے آپ نے جواب دیا. پتہ سب کو ہوتا ہے جس طرح وہ فلم کا ڈائلاگ ہے نا, تو پتہ سب کو ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اگلا بندہ اس کو انڈورس کر دے. اور ہماری کیونکہ حضرت انسان کی فطرت میں شامل ہے, وہ اپنے متعلق اچھی چیزیں سننا پسند کرتا ہے, منفی کبھی بھی وہ نہیں چاہتا. اچھا خیر واپس اسی بات کی طرف چلتے ہیں سر. تو آپ ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ جی 8 سٹیپ ہیں, عمران خان صاحب نے ابھی ایک بھی نہیں لیا تو لہٰذا ان کی رہائی. یہ اخباروں تک روزانہ پڑھتے ہیں, صبح شام دوپہر. ابھی پہلا سٹیپ لیں گے 2025 میں لے لیں گے, پھر آہستہ آہستہ 8 سٹیپ مکمل کرنے کے بعد وہ سیڑھی کے اوپر والے خانے میں جائیں گے تو انہیں چھت نظر آئے گی, تو وہاں سے ان کا سیاسی سفر شروع ہوگا. واللہ عالم بالصواب. اچھا اس سیاسی سفر میں عمران خان صاحب دوبارہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہو سکتے ہیں؟ یہ بات کی بات ہے, ابھی دلی دورست ہے, اس لیے دور کی نہیں ہاں کے لاتا. تقریباً 5 سال تک تو نظر لوگ تو 25 سال تک 10 سال تک ان کو وزیر اعظم بنا رہے ہیں. دوسری بار وزیر اعظم بنتے ہوئے کب دکھائی دیتے ہیں میں بات وقت آنے پر کروں گا, اور ڈٹ کے کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے فضل تعالیٰ. اچھا ملک صاحب, یہ جو علیمہ خان صاحب ہیں, عمران خان صاحب کی بہن, وہ بڑی ایفرٹ کر رہی ہیں. انہوں نے پچھلے دنوں ایک میٹنگ بھی چیئر کی ہے پارٹی کی. پہلے ان کے پارٹی کے اندر بھی ان کے خلاف کچھ لوگ بول رہے تھے. آپ نے ویسے علیمہ خان صاحب کا بھی ہاتھ دیکھنے کا اتفاق ہوا؟ اچھا علیمہ خان صاحب کیا پالیٹکس کرے گی؟ کچھ کرنے کو نہیں ہے تو کیا کریں اب؟ نہیں وہ جینوئن ایفرٹ کر رہی ہیں عمران خان کے لیے. بس کچھ نہیں کرنے کو تو کر رہی ہے. نہیں بھائی تو ہے, لیکن میرا خیال ہے جس طرح وہ جاتی ہیں بیٹھتی ہیں, باقی لیڈران نہیں آتے اس طرح. ایک درد بہن والا بھی ہے, شاید اس لیے کرتی ہیں. بہت زیادہ درد ہے بہن والا جس کی وجہ سے کر رہی ہیں. ہاں جی. باقی وہ کسی عہدے کے لیے تو نہیں کر رہی. نہیں کر. آپ دیکھ رہے ہیں علیمہ خان صاحبہ کو اگلی آنے والے ٹائم میں پارٹی سیاست میں منسٹر بن جاتی ہیں, یہ بن جاتی ہیں, تو ان کی تو منسٹر بنے نہ بنے بغیر بھی عزت بہت زیادہ ہے. تو یہ تو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں. صحیح ہے. اگلا سوال. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ وہ جو موروثی سیاست والا معاملہ پھر یہاں پہ آ کے ان کو ڈسٹرب. موروثی سیاست وہ اگر شخص کرنا جانتا یا کرتا تو اس کو سمجھ ہوتی, وہ سیاست کرنا ہی نہیں جانتے. واللہ عالم بالصواب. اچھا عمران خان صاحب کو جو سب سے زیادہ چیز جس نے نقصان پہنچایا آپ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ عمران خان کو سب سے جو زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں کسی بھی اس مستحق شخص کو بھی نہیں نوازا جس کا اصولی طور پر حق بنتا تھا. اچھا مثال کے طور پر آپ گواہ ہیں ارشد علی. ارشد داد صاحب ان کے جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی, میں ان کے گھر بیٹھا ہوا تھا اور میری ان کی دوستی جو ہے پچھلے کوئی 30-35 سال سے ہے. اچھا. اور ان کے میرے فیملی ریلیشن ہیں. میں نے انہیں کہا کہ 6000 کے قریب پاکستان میں ایسی اسامیاں ہیں جو الیکٹ کیے بغیر اپنے لوگوں کو ابلائج کرنے کے لیے پارٹی کے وہ ممبران جو ایکٹیو تو ہوتے ہیں
لیکن کسی بھی جگہ انہیں ایڈجسٹ نہیں کیا گیا ہوتا تو ان کو ان اسامیوں میں ایڈجسٹ کر لیا جاتا ہے جو کہ ڈسٹرکٹ کمیٹی یا مارکیٹ کمیٹی تک سے لے کر چیئرمین پیمرا تک ہوتی ہے. انہوں نے ماسوائے اپنی ایک سسٹر ان لا کے علاوہ کسی بھی شخص کو 6,000 اسامیاں خالی رہیں, انہوں نے نہیں نوازا کسی کو. اچھا, اب لفظ نوازنے یا نہ نوازنے نہیں, وہاں اگر قابل لوگ بٹھا دیے جاتے تو شاید نتائج مختلف ہوتے, لیکن بات تو پھر وہی ہے کہ نتائج کیوں مختلف ہوتے, یہ تو قسمت میں ہی نہیں لکھا تھا. واللہ بالصواب. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ بتائیں کہ جو اس وقت حالات ہیں ملک کے, یہ اسی طرح دیگر گوں رہیں گے جس طرح پاکستان تحریک انصاف شکوہ کری ہے, یا یہ بہتر ہو جائیں گے؟ 74 سال سے چل رہے ہیں, اسی طرح سے چلتے رہیں گے, آگے بھی ایسے ہی چلیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ 2025 میں ایک مخلوط معاشرہ مارز وجود میں آپ کی اس سوال کی طرف آؤں گا, لیکن میں نے اسے تھوڑا یہ پولیٹیکل پرسنالٹی سے نکلنے کے بعد اس کے اوپر ڈبیٹ کے لیے میں نے اسے رکھا ہوا ہے, کیونکہ میرے بھی بڑے سارے سوال ہیں. آپ نے کافی عرصے سے آپ کہتے آ رہے ہیں کہ جی مخلوط معاشرہ تشکیل پانے جا رہا ہے. اچھا, یہ بتائیے کہ مریم نواز صاحبہ اس وقت جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں, ان کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا مریم نواز ایک سکسیسفل وزیر اعلیٰ کے طور پہ سامنے آئی ہیں؟ کوئی دوسری رائے نہیں. بالکل ہیں, کوئی دوسری کامیاب ہیں, کوئی دوسری رائے. اچھا, آپ نے مریم نواز کا ہاتھ دیکھا؟ جی, ان کے ہاتھ پر میں بہت بحث کر چکا ہوں. یہ والے وہ جو 3 انگلیاں کٹے کر کے, وہ ساری بڑی بحث. ملک صاحب, مریم نواز کو اب وزیر اعظم بنتا دیکھ رہے ہیں؟ اچھا, جب آپ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں پرائم منسٹر کی بات کرتے ہیں نا, تو دوسری جگہ پہ تھوڑے سے اختلافات نے سر اٹھا لیا ہے. اس لیے یہ دوسری جگہ کون سی ہے؟ جن 2 پارٹیوں کا نام لیا تھا. اچھا, جن کی جو حکومت چلا رہے ہیں اس وقت. یس, جن کا چولی دامن کا ساتھ ہے. یس. تو پھر وہ کہتے ہیں ساڈے منڈے نوں ہی بناؤ. ہن منڈے دے اپنے نصیب نے, کڑی دے اپنے نصیب نے. لیکن یہ یاد رہے کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں یہ پرائم منسٹر کی امیدوار ہیں. یہ بریکنگ نیوز بھی ہے اور نیوز بھی ہے. واللہ بالصواب. تو کون پہلے بنے گا ان میں سے, مریم یا بلاول؟ اچھا, یہ میں نے بلاول کے ہاتھ نہیں دیکھے, اس پر پھر پہ رکھتے ہیں. اچھا, یہ ہاتھ دیکھنے کے بعد ویسے آپ کی انسٹنکٹ کیا کہتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں جعلی کام کرتا ہی نہیں. اچھا, جب تک پوری تسلی نہ کر لوں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ایک چیز تھی جو مس ہوگی عمران خان کی, جب ہم بات کر رہے تھے کہ پچھلے دنوں عمران خان کے بچوں نے ایک انٹرویو دیا, اور وہ پہلی دفعہ انٹائر کریئر آف مطلب انٹائر ان دا ہسٹری آف پاکستان تحریک انصاف اس کے بچے کبھی سامنے نہیں آئے. پہلی دفعہ انہوں نے انٹرویو دیا. شاید وہ پاکستان انڈیا جنگ سے پہلے ریکارڈ ہو گیا تھا, پھر سچویشن یہ آئی کو وہ اس کو ڈیلے کیا گیا, بعد میں وہ انٹرویو پبلش کیا گیا. ان کے بچوں کا سامنے آنا آپ کے نزدیک کیسے آیا کہ وہ اپنے باپ کے اس کے لیے سامنے آئے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی تحریک چلنے والی؟ میرا خیال ہے کہ یہ ساری کیا اثر آئی ہیں. اچھا, ان کے بچوں میں جو ایک سیاسی تربیت ہوتی ہے نا وہ موجود نہیں. اچھا, اگر وہ باہر سے اچھے ایڈوائزر ہائر بھی کر لیتے ہیں تو انڈور میں انہیں وہ سپورٹر جو منسٹرز بھی بنتے ہیں اور حکومتوں کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں, ٹھیک ہے, ان سے وہ امیدیں وابستہ رکھ کے اگر چلیں گے تو وہ میسر نہیں ہوں گے. یہ تھوڑا سا پرابلم کریٹ کر رہی ہیں چیزیں. اچھا, جا تو آپ نہیں دیکھتے کہ وہ پاکستان آئیں گے یا کسی عملی سیاست میں حصہ لیں گے؟ کیونکہ ان کا والد میرا خیال جیل ہے میں کہ اس طرح سے عملی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے, نہ لیں گے جس طرح سے باقاعدگی سے دوسرے سیاستدانوں کی اولادیں لیتی ہیں. لیکن اگر سچویشن یہی رہے جس طرح ہے, جو بقول تحریک انصاف یا عمران خان کے کہ جی جب تک یہ آرمی چیف ہے تب تک عمران خان کی رہائی ممکن نہیں, اور
اب ان کا ٹینیور کتنا چلتا ہے, کہاں تک چلتا ہے, تو ایسا نہ ہو کہ ان کے بچوں کو یہاں پہ آنا پڑے, کیونکہ 3 اٹیمپٹس ہو چکی ہوئی ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے انہوں نے لانگ مارچ کیے یا اسلام آباد گئے, لیکن ناکامی کا سامنا ہوا. 26 نومبر والا ہم نے سب دیکھا. تو اب عوام شاید نکلنا بھی نہیں چاہ رہی, گرمی بھی بہت ہے, اور جو اس ٹائم آرمی چیف ہمارے جنہوں نے سپہ سالار نے جس طرح بھارت کو شکست اور ہزیمت کا سامنا کروایا ہے, جس طرح اس وقت ان کی پاپولیرٹی بہت زیادہ, شاید عوام نکلے بھی نہ. تو اس عوام کو نکلنے کے لیے شاید انہیں یہ لگتا ہے کہ بچے پاکستان آ سکتے ہیں, لایا جا سکتا ہے اور ان کو میدان میں اتارا جائے تاکہ یہ رہائی والا معاملہ آسان کیا جائے. پیچھے چلے جائے, ریورس کر لے اس ریل کو. یہاں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے, جنہیں ہم لیڈران کہتے ہیں, ٹھیک ہے, پہلی مرتبہ جو 2 بار احتجاج کیا تو کیا کر لیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں, آدھے راستے سے نکل گئے, اسلام آباد پہنچتے غائب ہو تو گئے. تیسرے راستے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ نکلیں گے. نہیں, ممکنہ طور پہ دیکھیں ایک میٹنگ ہو رہی تھی, اس میں اس نے کہا جی جنید اکبر جو کے پی کے, جن کو اس کے لیے انہوں نے کے پی کے کا صدر لگایا کہ وہ عوام کو لے کے باہر آئیں گے. تو میٹنگ ہو رہی تھی, میٹنگ میں انہوں نے کہا جی کہ ہم ثوابی میں جلسہ کرتے ہیں, سٹ ان دھرنا دیتے ہیں, 2 لاکھ بندے آ جائیں گے تو ہم لے کے اسلام آباد چلے جائیں گے. وہ یہ سمجھتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ کم از کم 2 لاکھ 5 لاکھ بندہ ہو پھر دباؤ پڑے گا, اس طرح نہیں ہوگا. تو وہ 2-5 لاکھ ان بچوں کو لا کے نہیں نکالا جا سکتا. اچھا, اس طرح سے ہے, جب سیاسی تحریکیں آغاز کرتی ہیں نا تو پھر وہ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہیں. اس میں میکسیمم 2 لاکھ کی بات نہیں کی جاتی, ٹھیک ہے, منیمم 10 بندوں سے شروع کیا جاتا ہے اور بس 10 کروڑ پہ ختم کر دیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, اب چلتے ہیں سر, یہ جو ہماری پاک بھارت جنگ چل رہی ہے, یہ ابھی عارضی طور پہ تو یوں لگ رہا ہے کہ سیز فائر ہو چکا ہوا ہے اور ہو بھی رہا ہے اور شاید یہاں پہ ختم ہو جائے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ مودی دوبارہ کچھ ایسا سوچے گا پاکستان کے ساتھ؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ ہندو بنیے پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا, پہلی بات. لیکن دوسری بات کہ میں اس معاملے میں بے فکر ہوں کہ میرے بارڈروں پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور ان کے سپہ سالار جاگ رہے ہیں, لہٰذا کوئی فکر والی بات نہیں. اچھا, اگر ہو بھی اور کرے گا وہ, آپ کو یوں لگتا ہے؟ فکر والی بات نہیں, لیکن ہندو بنیے پہ اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو ادھر فلسطین والی سائڈ پہ چلے جائیں ہم, تو یہ جو معاملہ چل رہا ہے سر, آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا, ختم ہوتا نہیں نظر آ رہا؟ بڑے جانوں کا ضیاع ہو چکا ہوا ہے, اور جس طرح اس بارے میں ہاں کہیں گے تو پھر بھی مشکل پیش آئے گی, نہ کہیں گے تو پھر بھی مشکل پیش آئے گی. تو ان کے لیے تو دعا کرتا ہوں کہ میرے مالک کو غیبی مدد بھیج دے, اور وہاں جو بچے مر رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, وہاں جو جانیں ضائع ہو رہی ہیں, ان کی حفاظت فرما. آمین. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ٹرمپ صاحب اچانک جو ہے وہ پاکستان کی محبت میں جا گئے ہیں, یہ کیا کہانی ہے آپ؟ کاروباری آدمی کبھی بھی کسی کی محبت میں نہیں جاگتا. اچھا, وہ ہمیشہ گیو اینڈ ٹیک کرتا ہے. اور یہاں آپ بھی جی سن لیجئے, ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کاروباری آدمی ہیں, وہ گیو اینڈ ٹیک کریں گے, لینے دینے کے وہ پکے ہیں. اگر کسی کی محبت میں وہ جان جائیں گے نا, تو ایسے لوگ جو محبوبہ بھی پسند آ جائے اس کو بھی ایک رات رکھتے ہیں, عمر بھر کے لیے بیوی کے ساتھ ہی رہتے ہیں. اچھا, زبردست. سر, آپ بڑے عرصے سے ایک بات کر رہے ہیں, ہمارے پوڈ کاسٹ میں بھی پہلے ہوئی اور اس پہ اچھی خاصی ڈبیٹ بھی رہی ہماری. آپ کہتے ہیں کہ جی ایک مخلوط معاشرہ تشکیل پانے جا رہا ہے اور 2025 تک وہ پا جائے گا. پا گیا. اچھا, پا گیا ہوا ہے. پا گیا. مجھے ذرا اس کی 2-4 مثال کے طور پر ہے, میں 2018 سے کہہ رہا تھا کہ اب کے 2025 تک ایک مخلوط معاشرہ مارز وجود میں آنے جا رہا ہے, جو غیر لسانی اور غیر قبائلی تو ہوگا لیکن غیر مذہبی نہیں ہوگا.
اور مڈل کلاس ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. آج کا سروے اٹھا کر دیکھ لیں, اس مہینے کے, اس سے پچھلے مہینے کے سرویز جو اٹھا کے دیکھ لیں, پاکستان میں 80 سے اوپر مڈل کلاس ختم ہو چکی. اچھا. پہلی بات. دوسری بات, جب مخلوط معاشرے کی بات کرتے ہیں تو اوپر والے ایک خاص لیول پر سیاسی اعتبار سے کرپشن کسی حد تک ڈاواڈول ہو رہی ہے, اور 2030 تک نیچے والے ایک سسٹم کو بھی وہ کریش کر کے رکھ دے گی. اچھا. اور یہاں سے پھر ایک بڑا خوبصورت معاشرہ تشکیل پا جائے گا جس میں کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں ہوگی, حقوق و فرائض کی دنیا اور سزا و جزا کا کاروبار چل نکلے گا. واللہ عالم بالصواب. اچھا, نہیں یہ والی بات مجھے ذرا اس پہ مزید کلیئرٹی دیجیے گا. آپ نے کہا 2025 میں ہمیں اب اس کی کیسے ہم دیکھیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ دیکھیں کہ 2018 کا جو بیٹھا ہوا شخص تھا وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ نہیں مل رہا, وہ آپ کو ڈیجیٹل میڈیا پہ نہیں مل رہا, وہ 2018 والا آدمی 2025 میں نہیں مل رہا. اب آپ کو جو معاشرہ مل رہا ہے وہ کیا چاہتا ہے, وہ باقاعدگی سے بیان کرنا سیکھ گیا ہے اور اس کے منہ میں زبان آ گئی ہے. یہ اس سے پہلے نہیں تھی. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو ایک چیز ابھی میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا کہ انجیل کے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو ہاتھ ہے نا, اس کی ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں لکھ دی ہوئی ہیں تاکہ دوسرے انسان بھی اس کو پڑھ سکیں, ریڈ کر سکیں اور اس کے بارے میں سمجھ جائیں. اچھا, جن کی کتاب ہے انہیں کا میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا, ٹٹس کچھ اس طرح, ٹٹ بٹس ایک نیوز پیپر ہے, وہاں پہ ان کا ایک آرٹیکل اس حوالے سے چھپا ہوا تھا کہ جی برطانیہ میں انہوں نے اس شخص کو بلایا, وہاں پہ کچھ ان کے سامنے کرمنلز کو بٹھایا گیا کیبن میں بند کر کے, ریکارڈنگز لگائی گئی وہاں پہ, ان کی ساری حرکات و سکنات ریکارڈ کی گئی اور انہیں ہاتھ دکھایا گیا. تو انہوں نے ان ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے ان کی خصوصیات, ان کے کرائم کرنے کی ایبلٹیز اور ان کی کرمنل تھاٹس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ بندہ جو ہے کرمنل ہے. تو بعد میں وہ عدالت نے کہا کہ جی ہم لوگوں نے ان کو کنوکٹ کر دیا اور انہی جرائم کی بنیاد پہ کیا ہوا ہے. تو انسان کے ہاتھ میں اس کی جو, ہم جب بھی کسی کو ہاتھ دکھاتے ہیں تو ہمیں تو اچھی چیزیں سنائی دی جاتی ہیں کہ آپ کے دولت آئے گی, آپ باہر جائیں گے, آپ کی شادی بڑی اچھی ہوگی, بڑی خوبصورت بیوی آنے والی ہے, آپ کا اماؤنٹ بہت اچھا ہے. یہ ہمیں اس حوالے سے کیوں نہیں بتایا جاتا؟ اچھا, آپ نے سوال کرنے کے بعد خود ہی اس کا جواب دینے کی کوشش کی. اگر میرے سے پوچھتے تو میں یہ بتاتا کہ یہ ہماری روزانہ کی پریکٹس ہے. جن صاحب نے لکھا ہے کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار اور کچھ لوگ دیوانہ بنا دیتے ہیں. ہم جب کسی کا بھی ہاتھ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ آپ کس طرح کے خاندان میں پیدا ہوئے, ٹھیک ہے, آپ کے ہاتھ کی کلاسیفیکیشن کیا ہے, مطلب کس مرتبے کا ہاتھ ہے جس میں طرز بود و باش, رہائش اور اسباب آسائش آ جاتی ہے. پھر آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے, پھر اس کے بعد عمر کے کن حصوں میں اپ اینڈ ڈاؤن آیا. تو یہ کوئی باکس میں بند ہو کر بتا دے یا باکس سے باہر نکل کر بتا دے, ایک ہی بات ہے. تو انہوں نے وہ باکس بنا کے تھوڑی سی سنسنی پیدا کی ہے. ہم تو روزانہ جتنے بھی لوگ تشریف لاتے ہیں اسی عمل سے گزرتے ہیں. واللہ عالم بالصواب. اچھا ملک صاحب, ہم جب اس پروگرام سے پہلے بیٹھے ہوئے تو گفتگو ہو رہی تھی علم نجوم کے حوالے سے, آپ نے شاید بتایا تھا یا میں نے شاید بات کی تھی کہ وہ ہر کسی دے نال ہی لگیا ہوندا علم نجوم, ماہر علم نجوم. یہ کیا ہے سر؟ اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے دیکھا آپ بھی شاید استفادہ حاصل نہیں کرتے اس چیز کا. بہت دکھ کی بات ہے, سفید پوش اور ویل ایمبیشس کو یہ سپنے بیچتے ہیں. جیسے ہی نیچے والی کلاس میں آتے ہیں, جادو ٹونا, بندش, تعویذ گنڈا اور مقدمے بازی سے لے کر نظر بد کا کہہ کے ان کا ستیہ ناش مار دیتے ہیں. میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے
کہ لوگوں کی ان کے ہاتھوں عزت بھی محفوظ نہیں رہتی. کہتے ہیں 60 ہے، دوسری طرف لوح بیچتے ہیں کہ یہ بنوائیں گے تو بادشاہ بن جائیں گے. یقین کر لے یہ باقاعدگی سے جانتے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ جھوٹ کا کاروبار روزانہ کرتے ہیں. انہیں کبھی خیال نہیں آیا کہ لوگوں کو تو کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کی شادی 36 برس کی عمر میں ہو جائے گی، اور اپنی بیٹی کی شادی میچ میکر کے تھرو 22 برس کی عمر میں کروا لیتے ہیں. واللہ عالم الصواب. سر تھینک یو سر، سو نائس آف یو فار یور پریشیس ٹائم. ناظرین آپ نے سنا، انشاءاللہ آپ سے پھر اگلی ایک ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.